والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات اور حالات کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے فارسی کا ایک شعر یاد آتا ہے. یار در خانہ و ماں پشت جہان میں گردے. ہمارا یار جو ہے وہ گھر میں ہے اور ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں. وہ آپ در کوزہ و ماں تشنہ لبان میں گردے. پانی مٹکے میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہم لوگ تشنہ لبان میں گردے. ہمارے ہونٹ سوکھے ہوئے پیاس سے اور پانی موجود ہے مٹکے میں اور یار گھر میں ہے اور ہم دنیا میں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں مسلمانوں کی حالت پہ ہمیشہ یہ شعر پڑھتا ہوں سورہ فاتحہ کے بارے میں. جب میں نماز میں جب بھی میں اس پہ غور کرتا ہوں اور اپنے استادوں کے اس تعلیمات کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ شعر یاد آتا ہے کہ یار مسلمان اتنے مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے نماز میں. اس کے خدا کی قسم اس کے معنویات سے اتنا مسلمان ہم جیسے لوگ اتنا دور ہے اور اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. اب یہ تو ہم نے جب پڑھ لیا نا کوئی شک نہیں ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے اس میں. لیکن سوال ادھر ہے کہ اگر مجھے قبض نہیں ہے, اگر مجھے بلڈ پریشر نہیں ہے, اگر مجھے یہ نہیں ہے, میں تو اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہوں اور میں نے ڈاکٹر سے دوائی لے لی, اپنی بیماری کا بخار کا علاج کر لیا, سورہ فاتحہ تو ادھر کا ادھر ہی رہ گیا. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام بیماریوں کے شفا اس کے اندر ہے, وہ بیماریاں ہمارے اندر اتنا بھی حساب موجود ہے کہ جس کی طرف اصل میں ہمارا توجہ نہیں ہے کہ وہ کون سی بیماری ہے. ہم نے بیماری کو صرف اس کا نام دے دیا کہ جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے 3 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ دم کرتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں اور شفا ہے اس میں, ہر بیماری کی شفا ہے. لیکن سوال ادھر ہے غفلت کا علاج, حسد کا علاج, کینے کا علاج, معرفت کا علاج, ہمارے اللہ سے دوری کا علاج, وہ تمام کے تمام چیزیں جو اس میں موجود ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق کوئی صورت ہی قرآن میں نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, اتنا زبانی ہمیں یاد ہو گیا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کو ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور اس کا کیا, اس کا تعلق ہمارے ساتھ کیا ہے. تو اس لیے میں اپنے کم علمی کے مطابق اب اس کا میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں جس کا میرے سورہ فاتحہ سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اور یہ قصہ میں بار بار سنا بھی چکا ہوں اور آپ لوگ اس سے لوگوں کو یاد بھی ہوگا, اور کچھ ہمارے بچے ایسے ہیں جن کو نہیں سنا ہوگا اور یاد نہیں ہوگا, تو میں اس کو دوبارہ سے سنا دیتا ہوں. اس کو دوبارہ سنانے سے پہلے میں اس کا ایک شعر بھی پڑھ لیتا ہوں حضرت امام معصوم صاحب کی. حضرت امام معصوم صاحب فرماتے ہیں, مجدد صاحب کا جو بیٹا اور جانشین ہے ہمارے نقشبندیہ سلسلے کے حضرت اپنے, تو وہ فرماتے ہیں گر تو خواہی تازہ داشتن داغہائے سینہ را. اگر آپ کو چاہیے ہو کہ آپ اپنے سینے کے داغ کو ہمیشہ جلا دے دے, ہمیشہ تازہ رہے آپ کے داغ, اور گاہی گاہی باز خوان قصہائے دیری نر, تو کبھی کبھی پرانے قصے پڑھ لیا کرو اصحاب کے, بزرگوں کے. اس سے آپ کے ذوق و شوق اور آپ کی کیفیات تازہ ہو جاتے ہیں. گر تو خواہی تازہ داشتن داغہائے سینہ را, گاہی گاہی باز خوان قصہائے دیری نر. آپ مت سمجھو کہ وہ قصے پرانے ہو گئے, اس کے اندر جو کیفیات ہے وہ کیفیات کا آپ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. وہ آپ میں اس میں بہت اسباق ہے, اس میں آپ کو بہت مزے ہے, بہت کیفیات ہے. میں حقیقت آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی مولانا کا یہ شعر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر 100 سال اطاعت بے ریا. مولانا فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اولیاء کے ساتھ صحبت بہتر ہے 100 سال طاعت, اور وہ بھی بغیر ریا کے. 100 سال کس کے عمر ہے,
کہ وہ کوئی اور کام نہ کرے، 100 سال عبادت کرتا رہے اور وہ بھی بغیر ریا کا کرے. لازمی بات ہے 1 مہینے کے بعد تو مجھے خیال تو آئے گا کہ یار میں نے تو بہت عبادت گزار بن گیا ہوں، کہ 1 مہینے سے کر رہا ہوں، 100 سال سے کر رہا ہوں. اس سے بھی آپ بچ جائے اور 100 سال کا آپ کو عبادت کا وہ بھی مل جائے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولیاء کی کیفیت سے آپ کے اندر کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا متوجہ ہو جاتا ہے کہ جیسا آپ نے اس چیز کو دیکھا. ورنہ تمام قیامت تک اولیاء کو ایک ساتھ کرو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے شہید کیا تھا، اس کا وحشی نام تھا، اس کو رسول اکرم سے بعد میں وہ ایمان لایا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر سائڈ پر، کہ میرے آپ پر نظر پڑتی، ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ دل میں سختی آ جائے آپ کے لیے اور آپ اسلام سے دوبارہ محروم نہ ہو جائے. اگر تمام امت کے وہ بڑوں کو اکٹھا کر دیا جائے، تمام جو آئے ہیں، جو قیامت تک آئے گئے، اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. وہ کیوں؟ کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اور ان کو دیکھا تھا اور اس پر ایمان لائے.